اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کی حقیقت کے بارے میں خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کا ایک مختصر بیان حیران کن تاثیر کا حامل ہے۔ شیخ سے کسی نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا، اس گھر کا کیا حال بتاؤں جس کا آغاز مشقت اور تکلیف سے ہوتا ہے اور اختتام فنا سے۔ اس گھر کا کیا حال بتاؤں جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ اس گھر کا کیا حال بتاؤں جہاں جس کو خوشحالی میسر آتی ہے وہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور جو مفلس ہوتا ہے وہ اپنی مفلسی پر افسوس کرتا ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم پر سے عذاب کس طرح ٹل سکتا ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ ہم نے دین کو سکیڑ رکھا ہے اور دنیا کو پھیلا رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر دوسرا شخص ٹیک لگا کر دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں مصروف ہے۔ انسان کی کھانا کھانے کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمکین کے بعد میٹھا، ٹھنڈے کے بعد گرم اور خشک کے بعد تر مانگتا ہے، حتیٰ کہ حلق تک شکم سیری کے باعث بدہضمی کا شکار ہو کر ہاضمے والی دوا طلب کرتا ہے۔ آواز آتی ہے، اے نادان، تو نے یہ کھانا ہضم نہیں کیا بلکہ اللہ کا دین ہضم کیا ہے۔ تجھے اپنا وہ ہمسایہ نظر نہیں آیا جو ضرورت مند تھا، تیری قوم کا وہ یتیم کہاں رہ گیا جو بھوکا تھا، اس مسکین اور مصیبت زدہ کا کیا ہوا جو سائلانہ نظروں سے تجھے دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے جو تجھے تلقین و وعظ کیا ہے اس کا کیا بنا؟ کاش تجھے معلوم ہو جاتا کہ تیری زندگی کے دن معدود ہیں، ایام معدودات، اور جب ایک دن کی روشنی تجھ سے غائب ہوتی ہے تو تیری عمر کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور تجھ سے اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ آپ نے فرمایا کہ جو مصیبت انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت بندے کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اب یہ تو اللہ علیم و خبیر ہی کو علم ہے کہ اس وقت جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں ناظرین، یہ سزا ہے یا آزمائش، مگر یہ تو طے ہو گیا کہ ان حالات میں جو اللہ کے قریب ہو گیا اس کے لیے یہ آزمائش ہے، اور جس نے آزمائش میں ڈالا ہے ناظرین وہی اسے نکالے گا بھی، اور جس نے اس مصیبت کے باوجود اللہ سے دوری اختیار کر رکھی اس کے لیے سزا ہے جو اسے بھگت نہیں پڑے گی۔ پاکستان اس وقت چاروں اطراف سے مصائب میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف سیلاب متاثرین ہیں جن کی حالت دیکھ کر دکھ سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو دوسری طرف تکالیف اور کٹھنائیوں میں گھرے وہ عام آدمی ہیں جن کی امیدوں کا مرکز رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں تقسیم کیے جانے والے صدقات اور زکوٰۃ سے نہ جانے کتنوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کاش ہمارے اصحاب ثروت اور اہل خیر یہ ادراک کر سکیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ ساتھ دوسرے مساکین، محتاج اور سفید پوش افراد بھی ان کی مدد کے طالب ہیں۔ اللہ مانگنے والوں میں صبر، برداشت اور تھوڑے پر اکتفا کرنے کی ہمت پیدا کرے، اور ان دینے والوں کے حوصلے اور ظرف بڑھائے کہ آزمائش کے لمحوں میں سرخرو ہونے والوں کو صلہ بھی اسی مناسب سے بڑا اور عظیم ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہماری بڑی خوش قسمتی، ہم نے آپ سے گزارش کی، درخواست کی، اور یہ آپ کا بڑا پیار ہے، آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ نے اسے نہیں ٹالا اور ہماری ایک آواز پر آپ تشریف لے آئے۔ عالم اور عالم میں تو بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ حج اور عمرے کے مواقع پر آپ وہاں پر زائرین جو حرمین ہیں ان کی خدمت اور مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا منصب بھی یہی ہے، بہت دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں، بہت پیارے انسان ہیں، دہشت گردی کا بھی شکار ہوئے لیکن پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں، بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے خود بھی بزرگ ہو گئے ماشاءاللہ۔
آپ کے مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ سے فیض اٹھاتی رہتی ہے. تشریف لائے ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان علامہ حامد سعید کاظمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کرم ہے اس کا احسان ہے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب کا تعلق ملتان سے ہے اور ماشاء اللہ وہاں سے عام انتخابات میں منتخب بھی ہوئے, اور آج یہ بڑا عجیب و غریب اتفاق بھی ہے لیکن تھوڑا سا کچھ پلان بھی تھا. تو آج ہم نے ملتان کو کس طرح سے یکجا کیا, آپ کو اس کا بھی ایک دوسرا پہلو بھی دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو تشریف فرما دوسری ہستی ہیں, آپ مسلسل ان کو پروگرامز میں دیکھ رہے ہیں. حق کہنے سے کبھی نہیں چوکتے, سچ اور حق کہنے میں ہمیشہ آگے آگے رہیں. کوئی بھی ثانیہ ہو, کوئی بھی واقعہ ہو, ہمیشہ آپ کو ایک آواز ضرور سنائی دے گی اگر دینی حوالے سے کوئی واقعہ پیش آتا ہے. کبھی پیچھے نہیں رہے. وفاق المدارس پاکستان العربیہ اس کے ماشاءاللہ سیکریٹری جنرل ہیں. ملتان کی بڑی قدیم علمی درسگاہ ہے خیر المدارس, اس کے ماشاءاللہ محتمم ہیں. اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان اس کے ماشاءاللہ ترجمان بھی ہیں, رابطے میں بھی سب سے رہتے ہیں, علماء کرام کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں. اور علامہ صاحب کے ساتھ ان کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. وہ اس لیے کہ دونوں ملتان کے ہیں, پہلی بات تو یہ. پھر علامہ صاحب کی وزارت مذہبی امور ہے اور یہ ماشاءاللہ وفاق المدارس ہیں. تو آپ کہیں سے بھی دو, یعنی انگلی میں انگوٹھی اور انگوٹھی میں نگینہ. انگلی تو اب شاید میں ہوں, انگوٹھی علامہ صاحب ہیں, نگینہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد حنیف جالندری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل خیریت. آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ کرم ماشاء ہے. اللہ. آج تو ماشاءاللہ ملتان کی بہار ہے یہاں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. شکر ہے کراچی والوں کو ملتان کا خیال آیا اور اس وقت ضرورت بھی ہے. نہیں بالکل, وہاں بڑے حالات. کراچی جو پاکستان کا ایک اہم شہر ہے, جنوبی پنجاب جس صورتحال سے دو چار ہے, اور آج اتفاق, بلکہ میں حسن اتفاق کہوں گا, علامہ صاحب دامت برکاتہم پر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا وہ غالباً گزشتہ رمضان المبارک میں ہوا تھا. اور پورا اس وقت میں اتفاق سے مراکش میں تھا, اور وہاں جب مجھے یہ بتایا گیا, وہاں میزبانوں نے بتایا کہ آپ کے پاکستان میں ایک موصوف وزیر پر اس طرح ہوا ہے, تو مجھے بہت تشویش ہوئی. تو میں نے فوراً جب معلومات کی تو اس وقت بڑی دعائیں کی آپ کی صحت کے لیے. تو اس لحاظ سے مجھے خوشی ہے کہ ایک سال پہلے تو مجھے جو خبر ملی تھی وہ بڑی تشویش والی تھی, اور آج ایک خوشی والی ہے. اور آج سب نے ماشاءاللہ ہم نے صحت کے ساتھ نماز پڑھی ساتھ, اور بڑا اچھا رہا, بہت اچھا ماشاءاللہ. بہت. میں سوال لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد کہہ رہا ہوں. جی فرمائیے. جی جی مجھے بیسیکلی یہ میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ میں 2 دن بعد, یعنی میں پوچھنا یہ جا رہا تھا کہ جب عمرہ پہ جایا جاتا ہے تو وہاں پر خانہ کعبہ اور جو روزہ رسول ہے اس پہ حاضری کے آداب کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, حاضری کے آداب. جی بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آپ کے ماشاءاللہ عقیدے سے منسلک سوال آ گیا. جہاں تک آقا کریم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا تعلق ہے تو وہاں پر حاضری دیتے ہوئے شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے, ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. آنسوؤں کی زبان میں ویسے بھی آنکھیں امڑ آتی ہیں وہاں پہ, اور کچھ اور سوچتا نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر حرف دعا بھی میسر نہیں آتا. آدمی سوچتا ہے میں کیا کہوں, کیا مانگوں, سوال کروں تو کیا کروں, کس انداز سے بات کروں. لیکن مجھے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں پہ حاضر ہوا تو اگرچہ مجھے موقع میسر آیا جالیوں کو پکڑنے کا, لیکن پکڑنے اور چومنے کی ہمت نہیں پڑی کہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو ذرا وہاں کا ادب ہی اصل چیز ہے, اور اس دھکم پیل نہیں ہونی چاہیے, احترام ہونا چاہیے. اور پھر جو بھی وہاں پر قواعد اور ضوابط ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے, کیونکہ اتنا بے شمار ہجوم ہوتا ہے, اتنے بے شمار لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان قاعدوں اور ضابطوں کو چھوڑ کے اور صرف عشق و محبت کی سرمستی میں چل پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کچھ حدود کراس کر جائیں, اور وہاں پر کسی بھی حد کو کراس کرنا یہ یقیناً بہت زیادہ قابل اعتراض ہے.